अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नया दिन, एक नई सुबह और एक बहुत प्यारी सी मिरेकल स्टोरी के साथ वेलकम बैक इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल, आपका अपना चैनल। दोस्तों, पहले तो सबका तहे दिल से बेहद शुक्रिया, आप लोगों की इतनी ज़्यादा मोहब्बत पजीराई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस्तग़फ़ार ऑफिशियल चैनल के 1K सब्सक्राइबर जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब आप लोगों की बेहद मोहब्बत का नतीजा है। इंशाल्लाह हमारी मोहब्बतों का सिलसिला, इस्तग़फ़ार का सिलसिला आपका और हमारा साथ इंशाल्लाह ताला हमेशा इसी तरह जारी और सारी रहेगा। वीडियो का आगाज़ सबसे पहले हमारे प्यारे आका जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक से करते हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ मिलकर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप पर और मुझ पर अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल हो चुकी हैं और ज़िंदगी से 10 परेशानियाँ इंशाअल्लाह ताला दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आज भी बहुत प्यारी सी इस्तग़फ़ार की मिरेकल स्टोरी। दोस्तों, कहते हैं ना, जब बहुत ज़्यादा खुशियाँ होती हैं तो फिर नज़र लग जाना भी बरहक होता है। हमें पता ही नहीं चलता इतनी ज़्यादा खुशियाँ अचानक गम में कैसे तब्दील हो जाती हैं, किस तरीके से हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं और किस तरीके से एक गम का पहाड़ खुशियों को रेज़ा रेज़ा कर देता है। बिल्कुल इसी तरह इस कहानी में भी, इस भाई की मिरेकल स्टोरी में भी, जो कि उनकी बहन ने शेयर की कि किस तरीके से माशाल्लाह ये भाई जिन्होंने अपनी पसंद की शादी करी बेहद खुश थे और किस तरह उनकी ज़िंदगी जो है वो तहस नहस हो गई। चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट जो कि मैं आपसे हमेशा करती हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फॉलो कर रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, वीडियो को कमेंट्स किया कीजिए। आपके लाइक और आपके कमेंट से वीडियो को बूस्ट मिलता है और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अस्तग़फ़िरुल्लाह की इस जर्नी में शामिल हो जाते हैं। हो सकता है किसी एक के अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने से, किसी एक की सच्ची तौबा से आप और मेरे लिए ये वीडियो सदक़ाए जारिया बन जाए। उम्मीद है आप ज़रूर अमल करेंगे। चलिए आज की मिरेकल स्टोरी की तरफ चलते हैं। ये बहन बताती हैं कि मेरा एक ही भाई है और हम सबका बेहद लाडला भाई, जो भी बात मुंह से निकालता उसको पूरा करना हम सब पर फ़र्ज़े ऐन था। आप जानते हैं कि जब बहनों का इकलौता भाई होता है तो उसके लाड किस तरीके से उठाए जाते हैं, किस तरीके से वो लाडला होता है। हमारा भाई हमारी दिल हमारी जान था, हम सब उस पर सदक़ेवारी रहा करते थे। हमारे भाई को एक लड़की पसंद आ गई और वो उससे बेहद मोहब्बत करने लगा, वो उससे शादी करना चाहता था। शुरू में वालिदा को कुछ इख्तिलाफ़ात थे, लेकिन भाई ने बेहद ज़िद करी, बहुत ज़्यादा ज़िद करी, किसी की बात ना मानी तो फिर वालिदा को भी हथियार डालने पड़ गए और वो भी इस शादी के लिए राज़ी हो गई। बहरहाल हम सब अपने भाई की खुशी में खुश थे कि जहाँ वो चाहता है, जैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है वो गुजारे, बस वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे, हम सबकी यही ख्वाहिश थी। उसकी शादी हो गई। शादी के कुछ अरसे बाद ही, यानी शुरू का टाइम तो माशाल्लाह हंसी खुशी गुजरा, लेकिन कुछ अरसे बाद ही ना जाने क्या हुआ कि भाभी का रवैया एकदम चेंज हो गया। उन्होंने भाई से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, शोर शराबा करना शुरू कर दिया। आए दिन गुस्से में मेके में जाके बैठ जाती। भाई अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर था और वो बहुत सीधा भी था। वो जाता फिर अपनी बीवी को मना कर ले आता और होता ये कि हर दफ़ा मेके से आने के बाद भाभी की बदतमीज़ियाँ और उरूज पर होती। वो और ज़्यादा लड़ाई झगड़े करती, हर बात मनवाती, शोर शराबा भी करती और भाई पे इल्ज़ामात भी लगाती। उनके घर वालों से भी बात करी, लेकिन उन्होंने भी अपनी बेटी का ही साथ दिया और भाई को ही गलत कहा। हम सब लोग बेहद परेशान थे कि क्या किया जाए। एक मर्तबा भाभी अपने घर चली गई और वापस ना आई और उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। भाई ने कहा मैं किसी सूरत भी तलाक नहीं दूंगा, लेकिन भाभी ने ये बात ना मानी। जब उन्हें यकीन हो गया कि ये शख्स तलाक नहीं देगा तो उन्होंने भाई पर झूठे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए
یہ صحیح نہیں ہے، یہ مجھے بے حد مارتا پیٹتا ہے، تشدد کرتا ہے۔ بہرحال انہوں نے بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کر کے الزامات لگا کر کورٹ سے خلا لے لیا۔ بھائی نے تو ڈیورس نہ دی، لیکن انہوں نے کورٹ سے خلا لے لیا اور بھائی کی زندگی سے دور چلی گئیں۔ 6 مہینے کے اندر اندر بھائی کا جو ہنستا بستا گھر تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ ہمارے گھر میں بے سکونی اور اجاڑ پن جیسے اتر آیا ہو، گھر کی رونقیں، گھر کی خوشیاں جو ہیں وہ ختم ہو کر رہ گئیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ میں نماز روزے کی تو پہلے بھی پابند تھی اور استغفر اللہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کے لیے، اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے استغفر اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میرا دل بہت کٹتا تھا، میرا بھائی تھا وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، وہ کسی سے بات نہ کرتا تھا، بالکل تنہائی کا شکار ہو گیا تھا، بس اپنے کمرے میں خاموش پڑا رہتا۔ اس لڑکی نے میرے بھائی کی سمجھے زندگی جو ہے وہ ایک طریقے سے بالکل برباد کر کے رکھ دی تھی۔ بھائی کو کچھ اپنا ہوش نہ ہوتا تھا، وہی میرا ہنستا مسکراتا بہنوں سے ہنسی مذاق کرنے والا بھائی ایک دم ایسا لگا کہ وہ رہا ہی نہیں، اس کی جیسے زبان بند ہو گئی ہو، وہ اپنے خیالات میں الجھا رہتا، وہ کبھی کبھی گھنٹوں کمرے میں خاموش پڑا رہتا۔ ہمارا بے حد دل کٹتا تھا اپنے اکلوتے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر۔ ہم اسے سمجھانے کی بھی کوشش کرتے، وہ ہماری بات کا کوئی جواب نہ دیتا۔ وہ کہتی ہیں میں روزانہ 10,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی اور اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے دعا کرتی، اللہ کے حضور بے حد گڑ گڑا کے دعا کرتی کہ میرے بھائی کی خوشیاں واپس آ جائیں، میرا بھائی جو ہے وہ دوبارہ ٹھیک ہو جائے ماشاءاللہ جس طرح وہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتی ہیں اس طرح کم و بیش 1 سے 1.5 سال گزر گیا، 2 سال ہی تقریباً ہو گئے تھے۔ بھائی کی حالت میں کچھ سدھار تو آیا تھا، لیکن وہ مستقل خاموش رہنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر کہتی ہیں کہ امی نے بھائی کو سمجھایا، بھائی پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ زندگی یہیں رک نہیں جاتی، وہ اپنی جگہ خوش ہے، تم اپنی زندگی کی طرف لوٹ کر آؤ، اور بہت تم نے سوگ منا لیا، اور اسلام میں بھی اتنا لمبا سوگ منانے کا حکم بھی نہیں ہے۔ امی نے ہر طریقے سے بھائی کو سمجھایا، ہر طریقے سے دلیلیں بھی دیں، اسلام کے روح سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، بے حد پیار محبت سے بھائی کو سمجھایا، شادی کے لیے آمادہ کرتی رہیں اس کو۔ وہ تقریباً اس سمجھانے میں 1 سال مزید اور گزر گیا، بہت مشکلوں سے، بہت دعاؤں سے، استغفر اللہ کی برکت سے بھائی کا جو ہے وہ دل تھوڑا موم ہوا۔ بھائی نے ماں کی بات مان لی اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کسی طرح کی بھی میری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، میں نے ایک مرتبہ اپنی مرضی کر کے دیکھ لی، شاید میری یہ ضد، میرا اڑیل پن اللہ کو پسند نہیں آیا، اس لیے میری شادی 6 مہینے سے زیادہ بھی نہ چل سکی اور میرا گھر ختم ہو گیا۔ میری کوئی ڈیمانڈ نہیں، جہاں آپ کرنا چاہیں، جہاں آپ بہتر سمجھیں وہاں میری شادی کر دیں۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ شکر ہے بھائی مان گیا شادی کے لیے، اور وہ کہتے ہیں الحمدللہ یہ استغفر اللہ کی برکت تھی، ہماری بھائی کی شادی بھی ہوئی، اور جو بھابھی آئی الحمدللہ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 2 سال سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی بے حد خوشی ہیں اور بھابھی بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی بھائی کے لیے، اور بے حد پیاری بھابھی ثابت ہوئی ہم سب کے لیے۔ گھر کا ماحول، گھر کی رونقیں جو ہیں وہ دوبارہ لوٹ آئیں، وہ پریشانیاں، وہ غم کی فضا ہمارے گھر سے ختم ہو گئی۔ وہ بتاتی ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے تو استغفر اللہ کا میریکل ہی ہے۔ 10,000 مرتبہ جو روزانہ میں اپنے بھائی کے لیے پڑھ کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتی تھی، الحمدللہ میرے بھائی کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں واپس آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب اولاد بھی کیا ہے ماشاءاللہ، بہت پیاری ان کی اولاد بھی ہے، اور میرا بھائی ماشاءاللہ ایک خوشگوار جو ہے ازدواجی زندگی گزار رہا ہے۔ تو کہتی ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑا معجزہ ہے ہمارے لیے، ہمیں ڈر تھا کہ کہیں اپنے بھائی کو ہی نہ کھو دیں اس غم اور اضطراب میں، کہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی دماغی بیماری کا شکار نہ ہو جائے، کیونکہ وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، وہ کسی سے اپنے دل کی بات بھی نہیں کہتا تھا۔ لیکن الحمدللہ اللہ رب العزت نے بہت کرم کیا، استغفار کی برکت سے، استغفر اللہ پڑھنے کی برکت سے، استغفر اللہ مانگی گئی دعاؤں کی برکت سے ہماری زندگی میں تمام چیزیں واپس لوٹ آئیں جو ہماری زندگی سے چلی گئی تھی، بلکہ اور زیادہ اچھی ہو کے لوٹی۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اور زیادہ خوشحالی بھی آئی اور خوشیاں بھی آئیں، برکتیں بھی آئیں۔ الحمدللہ یہ سب استغفر اللہ کا ہی معجزہ ہے۔ دوستوں ان بہن کی میریکل اسٹوری سننے کے بعد کس طریقے سے یعنی ان کے گھر کے حالات جو تھے وہ
مستقل بنیادوں پہ، یعنی اتنے خراب ہو چکے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن کس طریقے سے استغفار نے ان کو اس چیز سے باہر نکالا۔ وہ کہتی ہیں اگر میں بھی اسی طرح ہمت ہار کے بیٹھ جاتی کہ ایک سال میں نے استغفر اللہ اتنا پڑھا لیکن کوئی تبدیلی ہی نہیں آئی تو میں بھی چھوڑ دیتی ہوں، لیکن انہوں نے مستقل مزاجی سے ماشاءاللہ 3 سال تک استغفر اللہ کا مستقل ورد رکھا، اور کہتی ہیں کہ لائف بالکل چینج ہو گئی الحمدللہ، پریشانیاں دور ہوئیں۔ سب چیزوں میں سب سے مین جو ہوتی ہے وہ مستقل مزاجی ہے کہ آپ حالات اگر بدل نہیں رہے تو آپ چھوڑ نہ دیں گھبرا کر کہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہو رہا۔ فائدہ ہوتا ہے، کسی کا بہت جلدی ہو جاتا ہے اور کسی کے حالات آہستہ آہستہ تبدیل ہوتے ہیں، کسی کے جو ہیں وہ سالوں لگ جاتے ہیں اور کسی کے مہینوں میں اور کسی کے ہفتوں میں چینج ہو جاتے ہیں۔ ہمیں مستقل مزاجی کو قائم رکھنا ہے، یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اگر اللہ نے کہا ہے تو حالات چینج ہوں گے۔ جب اللہ نے کہا ہے استغفار تنگی سے نکال دیتا ہے، آسانی کر دیتا، تو انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ اللہ نے کوئی وعدہ کیا اور نعوذ باللہ کہ وہ وعدہ غلط ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یقیناً اس دیر میں اس صبر آزما جو مرحلہ گزر رہا ہوتا ہے، آگے کے لیے بے حد بہت ساری خوشیاں جو ہیں وہ ہماری منتظر ہوتی ہیں۔ دوستو یہ تھی آج کی بہت پیاری سی دل کو چھو لینے والی میریکل اسٹوری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی، اسٹوری میں کچھ بھی اچھا لگا ہو، کہیں کسی موڑ پر بھی آپ کو کچھ موٹیویشن محسوس ہوئی ہو یا آپ کے دل کو اس کہانی نے چھو لیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، آپ لوگ میری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ کسی اور بہت پیاری سی میریکل اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔